یہ جو ایک انقلاب، یہ تبدیلی، یہ کفر کے ساتھ لڑ جانا، یہ اپنے بچوں کے لاشیں مسکراتے ہوئے رب ذوالجلال کے سپرد کر دینا، اس کا آغاز وہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان جو براہ راست ایک تعلق اور معاہدہ ہے وہاں سے ہوتا ہے۔ آپ نے وہ جو بشارت دی، جنت میں کچھ لوگ ہوں گے نور کے ممبر پہ بٹھائے جائیں گے، نور کا لباس پہننا ہوگا، چہرہ اور وجود بھی نور کا ہوگا۔ لیسوا بانبیاء ولا شہداء وتغبطهم الانبیاء والشہداء، وہ خود نبی یا شہید نہیں ہوں گے لیکن نبی اور شہید ان کی قسمت پہ رشک کر رہے ہوں گے۔ کیوں؟ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم المتحابون فی اللہ، یہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں۔ ہمیں واقعی اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت ہے؟ اللہ کی خاطر جنہیں ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے ان کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے، وہ جب واقعہ افک آیا نا، بہت بڑا ایک گیپ ہے، کوئی مماثلت نہیں ہے دونوں واقعات میں، لیکن تعلیم کیا ملی؟ تعلیم ملی کہ جب تمہیں معلوم ہوا تھا، جب تمہیں منافقین نے بتایا، جب تمہارے کان میں یہ تہمت پڑی تو تم نے اپنے بارے میں حسن زن سے کام کیوں نہیں لیا؟ وہ ام المؤمنین کے بارے میں حسن زن نہیں، وہ اپنے بھائی کے بارے میں حسن زن، گویا کہ وہ اپنے بارے میں حسن زن ہے، اور یہاں سے وہ اس محبت کا قافلہ شروع ہوتا ہے کہ جس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے نبی وہ نور کے ممبر کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ تو کیا خیال ہے ہم سب آپس میں وہ جو جنتی ہونے کی بشارت ملی تھی، آخر میں کیا راز نکلا کہ میں اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں، میرے کسی بھائی کے بارے میں میرے دل میں کوئی میل نہیں رہتا۔ یہ بھی بہت مشکل ہے لیکن بڑا آسان بھی ہے جب اللہ کی توفیق شامل ہوتی ہے۔ اللہ کی توفیق کب شامل ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی بتاتے ہیں حدیث قدسی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے بندہ میری طرف ایک قدم اٹھائے میں 10 قدم اس کی طرف آتا ہوں، بندہ چلنا شروع ہو میں دوڑ کے اسے اپنی آغوش رحمت میں لے لیتا ہوں۔ ہم اگر اس کا آغاز کر دیں، میرے کسی بھائی کے بارے میں میرے دل میں کوئی میل نہیں ہونا چاہیے، مجھے اسی محبت کو تو بڑھانا ہے۔ وہ جو شکایت کی نا حضرت سعد ابن ابی وقاص نے، وہ اسی روح سے نکلی ہوئی تھی۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک ایمان کے دعوے میں سچے ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کی یہ محبت نہ کرو۔ اور میں تمہیں ایسا نسخہ نہ بتاؤں کہ جو اگر استعمال کرو گے تو آپس کی محبت بڑھے گی؟ کیا؟ آپس میں سلام کو عام کرو، ان تسلم علی من تعرف وعلی من لا تعرف، آپ کسی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں آپ اسے سلامتی کا پیغام پہنچائیں۔ سلامتی کا پیغام کیا ہے؟ رحمت کی دعا ہے، مغفرت کی دعا ہے، سلامتی کی دعا ہے۔ اور میرے بزرگوں اور بھائیوں، میں اس یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں، آپ یہاں پہ بیٹھے جو میرے بھائی اور بہنیں موجود ہیں، اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اسی سلامتی کے پیغام کو کراچی کے ہر شہری کی شناخت پہنچا دینا ہے، شناخت بنا دینا ہے، آپ کو لوگ جماعت کے کارکنان کو، ارکان کو وہ اس تعارف سے پہچانے کہ وہ ہر چھوٹے اور بڑے کو سلام کرتے ہیں، سلامتی کی دعا دیتے ہیں، اور انہیں اس سلام کی پوری اہمیت بتاتے ہوئے یہ جو ہمیں ساری دنیا میں اسلامی تحریکوں کے کارکنان دکھائی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرنا چاہیے۔ حضور کی تعلیم ہے، آپ نے فرمایا صلی اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کیا کرو۔ عافیت سے زیادہ کسی بندے کو ایمان کے بعد کوئی اور نعمت نہیں ملی ہے، لیکن جب کوئی امتحان آ جائے فَاثْبُتُوا، تو پھر اس میں ثابت قدم رہو، پھر اس میں ڈٹ جاؤ، پھر اس میں تمہاری طرف سے کوئی کمزوری نہ